ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک پاکستان میں حکومت نے اپنی تمام تر ذمہ داریاں ایجوکیشن کے اوپر اٹھا لی ہیں، وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ چلا گیا ہے۔ مختلف NGOs کے ذریعے سے گورنمنٹ اسکول اور کالجز پرائیویٹ کر دیا گیا ہے، اور یا ان کو ان کے ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا، انہوں نے NOC لے کر اپنے اسکول اور کالج قائم کر لی۔ وہاں پر جو پڑھے لکھے اساتذہ اور ٹیچر صاحبان کا اتصال ہوتا ہے وہ بھی ناقابل بیان ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ ہمارے ملک میں غریب محنت کش مزدوروں کا یہ حال ہے، لیکن اب ہم نے نیا سروے کیا، اس میں ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ پاکستان کے اندر اور خاص طور پہ پنجاب میں بھی، ویسے تو پورے ملک میں یہ صورتحال ہے لیکن پنجاب میں انتہائی گمبھیر صورتحال ہے۔ بہت سارے پروفیسر صاحبان اس حوالے سے، ابھی نئی لیٹسٹ رپورٹ کے حوالے سے جو خبریں آئی ہیں، اپنے عمر کا بیشتر حصہ انہوں نے تعلیم و تدریس پر وقف کیا، لیکن اس کا صلہ ان کو موت کے منہ میں دھکیل دیا گیا۔ پرائیویٹ کالج کی انتظامیہ اور اسکول کی انتظامیہ میں کوئی فرق نہیں ہے، بس ناموں کا فرق ہے۔ ٹیچروں کا اتصال وہاں پہ بھی ہوتا ہے، وہاں پڑھے لکھے پروفیسر صاحبان ہوتے ہیں، ان کا بھی ہوتا ہے۔ نہ ان کو کسی قسم کی کوئی مراد دی جاتی ہے، جب تک ان سے کام لیا جاتا ہے کام لیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو جب چاہے کسی قسم کا کوئی انصاف نہیں، جب چاہا نکال دیا۔ ان کی تو روزی روزگار بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک مزدور فیکٹری کا جب چاہے اس کو مالک نکال دیتا ہے، اسی طریقے سے وہاں پر بھی ہے۔ ہمیں اس سسٹم کو بدلنے کے لیے بہت طویل جد و جہد کرنی پڑے گی، اور میری تمام اساتذہ اور پروفیسر صاحبان سے بھی اپیل ہے کہ وہ اپنے اندر ایک شعور پیدا کریں۔ خالی شعور پیٹ کا علم نہیں ہوتا کہ آپ نے پڑھنے لکھنے کا علم حاصل کر لیا اور آپ استاد بن گئے۔ پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ایک سیاسی شعور بھی حاصل کرنا چاہیے جو آپ کو آپ کا حق لینے کا طریقہ بتائے۔ اس کے ساتھ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، کیونکہ پنجاب میں لاہور میں ایک ہمارے چیف ایڈیٹر عاصم شجاعی صاحب بھی اس کا شکار ہوئے۔ انہوں نے کچھ پروگرام ترتیب دیے، ہمارے پاس اس کی ویڈیوز آئی ہیں، وہ ہم اپنے چینل پروگریسو TV پہ لگاتے ہیں، اور آپ سب سے گزارش کرتے ہیں آپ ہمارا چینل دیکھیں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں، اور ہو سکے تو آپ ان اساتذہ کے لیے بھی آواز اٹھائیں جو آپ لوگوں کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے تعلیم و ہنر کا سکھاتے بھی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے، یہ ایک خوفناک عمل ہے جس کو تبدیل کرنا چاہیے اور روکنا چاہیے۔ اس کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بقول شاعر کے، اپنا حق سنگ دل زمانے سے چھین پاؤ تو کوئی بات بنے، چپ رہنا کوئی کمال نہیں، پاس آؤ تو کوئی بات بنے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائیویٹ کالج میں ٹیچرز کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے، اور خاص طور پر کالیہ اور منشی کی کہانی میں آپ کو بتائی جا رہا ہوں۔ لیکن آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پرائیویٹ کالج میں شہید پروفیسرز جو کہ کالیہ اور منشی کے گھناؤنے جرائم کا شکار ہو کر بیچارے شہید ہو گئے، اور ان شہداء کی جو ہے آج میں آپ کے سامنے یاد تازہ کروں گا اور ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ شہید کیسے کیے گئے۔ اور یہ ایک بڑی دردناک کہانی ہے، اور آپ کو میں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی جو صورتحال ہے یہ بہت ہی خوفناک ہے۔ جی چلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کالیہ اور منشی کی یہ خوفناک کہانی، جس میں انہوں نے کئی پروفیسرز کو شہید کر دیا ہے، مطلب ان کو جان کی بازی جو ہے ان کو ہارنا پڑ گئی بیچاروں کو۔ تو آپ دیکھیے، آپ کو پتہ ہے میرا نام عاصم شجاعی، اور میں آپ کے سامنے لاتا ہوں اس طرح کے سوشل ایشوز۔ تو میرا چینل ہے عاصم شجاعی آفیشیل، آپ اس کو ضرور لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور خاص طور پر یہ جو میں آپ کے سامنے پروگرام لا رہا ہوں سوشل ایشوز میں، جو سوشل پرابلمز ہیں، ان کو آپ ضرور دیکھیے اور اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور نوازیے گا۔ چلیے اب شہید پروفیسرز کے بارے میں آپ کو ذکر کرتے ہیں۔ تو ایک پروفیسر تھے جناب امجد مسعود میکن صاحب، ان کو جو ہے بڑی بے دردی سے ان کے ساتھ جو سلوک کیا کالیہ اور منشی نے،
اتنا گھناؤنا سلوک کیا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں، بہرحال کسی حد تک میں بیان کرنے کا وہ نقشہ کھینچنے کی کوشش کروں گا۔ انہوں نے اصل میں ایک کلاس میں ایک بچے کو، وہ بقول ان کے انہوں نے خود بتایا تھا کہ ایک کندھے پر ایسے جیسے ہاتھ نہیں پھیرتے اس طرح سے ہاتھ پھیرا، وہ بچہ انتہائی بدتمیز تھا، وہ ان کے خلاف ہو گیا اور وہ جی کالیے کے پاس چلا گیا۔ کالیہ جو ہے پھر کالیے نے، صاحب ظاہر ہے یہ پرائیویٹ کالج والے آپ کو پتہ ہے یہ بچے جو ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں، یہ ان کے کسٹمرز ہوتے ہیں، ان کو یہ زیادہ وہ جو ہے نا پرائیورٹی دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ٹیچرز۔ تو اس نے بہرحال اسی کو پرائیورٹی دی اور اس کے بعد جو ہے امجد مسعود میکن صاحب پر جو ہے وہ دباؤ پڑا، اور وہ بڑے سینسیٹیو آدمی تھے، انگلش کے پروفیسر تھے اور بڑے پرانے پروفیسر تھے۔ تو بہرحال ان کو جو ہے وہ پریشر، بڑے سینسیٹیو تھے، پریشر پڑا، پریشر ڈالا گیا۔ پھر اس کا والد آیا اس بچے کا، وہ اس سے بھی زیادہ بدتمیز قسم کا آدمی تھا۔ تو بہرحال انہوں نے جو ہے اس کو پرائیورٹی دی، اس کو ترجیح دی، اور پھر جو ہے وہ منشی کے پاس کیس گیا، اور منشی نے جو ہے نا وہ بقول چند مطلب جو مجھے انفارمیشن ملی ہے وہ یہی ہے کہ امجد میکن صاحب سے ان سے معافی منگوائی گئی، اس کے بیٹے اور اس کے والد سے، اور پھر وہ بیچارے جو ہے اس کی تاب نہیں لا سکے کیونکہ بہت ہی حساس طبیعت کے مالک تھے۔ تو وہ بیچارے جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور مطلب ان کا ایک دن گئے، رات کو سوئے، صبح ان کا کچھ پتہ نہیں تھا، ہارٹ فیل ہو گیا، اتنا ڈپریشن تھا، اتنا جو ہے وہ انگزائٹی کا شکار ہو گئے تھے۔ اور جن دنوں وہ رہ رہے تھے ان دنوں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اینکشس تھے، بہت زیادہ انگزائٹی کا شکار تھے اور ڈپریشن کا شکار تھے کہ ان کے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ ہے امجد مسعود میکن صاحب کی کہانی۔ اور اس کے علاوہ ایک ندیم اشتیاق صاحب جو ہے وہ بی کام کے پروفیسر ہوا کرتے تھے، تو ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی سلوک ہوا۔ وہ ایک اور کیمپس میں تھا، 25-30 سال کا دورانیہ وہ لگا چکے تھے اس پرائیویٹ کالج میں، تو ان کو بھی جو ہے وہ بے دردی سے جب نکالا گیا تو وہ اس کی تاب نہیں لا سکے، برین ہیمریج کا شکار ہوئے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی، وہ شہید ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ایک بہت بڑا نام تھا اس ادارے کا، طارق علی خان صاحب۔ طارق علی خان صاحب پرنسپل رہے بہت عرصے تک، اور بڑے ہی اعلیٰ قسم کے پرنسپل بننے جا رہے تھے۔ تو اس دوران میں جو ہے وہ ایک چینج آیا اور اس میں منشی اور کالیہ وہاں گھس گئے، اور انہوں نے جو ہے ان کو پرنسپل شپ سے ہٹا دیا اور ان سے کہا کہ یہ ٹیچر کے طور پر اگر کام کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے، وہ ریزائن کر کے چلے گئے، اور پھر دوسری جگہوں پر بھی وہ پرنسپل کے اور ڈائریکٹر کے فرائض انجام دیتے رہے۔ لیکن اتنا عرصہ جس ادارے کو جس بندے نے دیا ہو تو وہ کیسے اس کو برداشت کر سکتا ہے کہ اتنا عرصہ دے کے بھی، خون پلا کے بھی جو ہے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے۔ تو وہ بھی دل برداشتہ ہوئے اور اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے، شہید ہو گئے، اور اس میں بھی منشی اور کالیہ جو ہے وہ پیش ہے۔ ایک اور ہمارے دوست ہیں جناب توقیر اوان صاحب، انہوں نے جناب کوئی آج سے 30 سال پہلے اس ادارے کو جوائن کیا تھا، اور وہ بھی چلتے رہے، لیکن جب سے یہ منشی اور کالیہ آئے انہوں نے ان کو بھی نکال دیا۔ جب نکالا تو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور ہارٹ اٹیک کے بعد اللہ کا شکر یہ ہوا کہ ان کی جان تو بچ گئی، اور پھر کسی طریقے سے وہ دوبارہ جو ہے صحت یاب ہو کر دوبارہ انٹر ہوئے۔ لیکن پھر آخری خبر یہی آئی ہے کہ ان کو جو ہے انہوں نے پرماننٹ حیثیت سے ہٹا کے ان کو ڈیلی ویجز پر کر دیا ہے۔ تو یہ توقیر اوان صاحب جو ہے یہ تو باقاعدہ ایک سرکاری جاب جو ہے 18ویں گریڈ کی پروفیسرشپ کی جاب چھوڑ کر جو ہے اس دور میں جب یہ ادارہ بن رہا تھا اس وقت یہ یہاں پر آئے تھے، اور انہوں نے اپنی ساری قربانی دے دی، اور اس قربانی کا نتیجہ اب آپ کے سامنے کالی اور منشی جیسے لوگوں نے ان کو کیا دیا، وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ وہ مجھے اکثر کالی اور منشی جیسے لوگوں کی جو اس طرح کی گندی ذہنیت ہے، گھٹیا قسم کی جو ذہنیت ہے، جو سینئر ترین پروفیسر کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، تو مجھے جو ہے وہ اکثر ایک شعر سنایا کرتے تھے، ہمارے ایک سیاستدان تھے، میں نام تو نہیں لوں گا تو آپ سمجھ ہی جائیں گے۔ وہ کہتے تھے کہ کمینے جب عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ تو یہ کمینے ایسے لوگ ہیں، یہ اپنی ایسی اوقات بھول چکے ہیں کہ یہ خود ٹیچر رہے، اتنا عرصہ تک ٹیچر رہے، پتہ نہیں کیسے ٹیچر ہے مجھے تو نہیں پتہ،
ایک منشی ٹائپ کا بندہ جس کا سبجیکٹ ہی ایسا ہو، وہ کیا جس نے کبھی کوئی مطلب اخلاقیات، کبھی کوئی سوشل سائنسز کبھی دیکھی ہی نہ ہو، جس کا سوسائٹی سے تعلق ہی کوئی نہ ہو، 2+2=4 کرتا رہو، ایسا بندہ جو ہے وہ کیا لوگوں کی ویلیو کرے گا، ان کو کیسے ان کو تولے گا، ان کو ماپے گا کہ کون کتنی صلاحیت رکھتا ہے، کون کتنی نہیں رکھتا۔ اور کالیا ٹائپ کا بندہ جو ہے، یہ تو آپ کو میں ایک بتاؤں، مطلب ایک میتھمیٹکس کا بندہ جو ہے، ایک میتھمیٹکس، یہ بیچارہ، اور میتھمیٹکس کا بھی انتہائی یہ 3rd کلاس قسم کا ٹیچر تھا کالیا، اور کہتے ہیں کہ اس کو ہیرسمنٹ کیس سے پہلے جو ہے پچھلے دور میں نکالا گیا تھا، اور پھر کسی نے بیچ بچاؤ کر کے اس کو بچوایا، اور جن لوگوں نے اس کو بچوایا تھا میرے خیال میں یہ ان کے بھی مخالف ہوا ہے۔ یہ ایسا گھٹیا اور کمینہ قسم کا آدمی ہے یہ کالیا ٹائپ کا بندہ۔ تو برل کہنے کا مطلب یہ ہے، اب ایسے سبجیکٹ والا بندہ، اس کو کیا اوقات اس کو آپ نے اتنی بڑی سیٹ پہ بٹھا دیا، یہ کیا لوگوں کو جانچے گا؟ ایک 3rd کلاس قسم کا میتھمیٹکس کا ٹیچر ہو، اس نے کبھی اخلاقیات نہ سنی، نہ سوسائٹی کو دیکھا، نہ اس کو جو ہے حساسیت کا کچھ پتہ ہے، وہ بلکہ کالیے کا جو دماغ ہے ایک بچے والا دماغ ہے، یہ فلاں کھلونا مجھے پسند ہے، فلاں نہیں ہے، یہ اس طرح کرتا ہے۔ یعنی کئی ٹیچرز کو جو ہے جو اس سے پسند نہیں آتے، کسی بھی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے جی پسند، اور یہ جا کے منشی کو ایک ایک رپورٹ دیتا ان کی، اور سب کی، یہ 24 گھنٹے منشی کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے، اور اس کو جا کے ایک ایک پل پل کی رپورٹیں دے کے، اور اس کے علاوہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ کچھ دلالیاں بھی کرتا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ جب سے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں یہ دلالیاں تو کرتے ہی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ دلال لوگ جو ہیں، جو پمپس ہوتے ہیں، انتہائی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں۔ اب اس کی ایک اور گھٹیا حرکت آپ سنیے کہ اس بندے نے، اس کا بھائی جو ہے وہ ہیرسمنٹ کیس میں نکالا گیا تھا، اس نے جناب وہ جب نکالا گیا تو اس نے منشی کو کہہ کے اس کو دوبارہ بحال کرا لیا۔ آپ یہاں سے اندازہ کر لیں، اور باقیوں کے بچوں کو جو ہے، جو باقی لوگ ہیں، اپنے بھائی کو، اور یہ بھی میں نے سنا ہے کہ اپنے کئی خاندان کے لوگوں کو اس نے وہاں پر ایڈجسٹ کرایا ہوا ہے، اور خود بھی موجے کر رہا ہے، صبح کی بھی شام کی بھی، پرائیویٹ ادارے کو جو ہے لوٹ مار کر رہا ہے، اور گھٹیا قسم کا آدمی ہے جس کا تعلیم سے لینا دینا کوئی نہیں ہے، جس کا شعور سے لینا دینا کوئی نہیں ہے، جو جہالت کے انتہائی گھٹیا ترین مرحلے پر جو ہے وہ فائز ہے۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ واقعی ان سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ اور انہوں نے ایک اور خوفناک کام کیا ہوا ہے منشی اور کالیے نے، انہوں نے اس ادارے میں ایک خوف و ہراس کا جو ہے ایک جو فضا قائم کر رکھی ہے ان کا، کیونکہ گھٹیا لوگ ہیں، ان کو تو کام تو آتا نہیں ہے، تو جب کسی کو کام نہیں آتا تو وہ خوف و ہراس پھیلاتا ہے کہ لوگوں کو ڈرا دو، ان کی جاب کے لالے پڑوا دو، اور اس طرح سے جو ہے لوگ ڈر کے جو ہے انٹیکٹ رہیں گے، اور پھر جس کا جی چاہے، جس کو یہ پسند نہیں کرتے یا جس کے بارے میں غلط رائے قائم کر لیتے ہیں، اس کو پھر یہ نکال دیتے ہیں۔ یہ ہے ان کی کہانی، ایک بہت ہی خوفناک قسم کی کہانی ہے۔ برحال میں تو یہ گزارشات صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ جناب والا ایسے لوگوں کی جو ہے کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے، اور جن لوگوں نے، میں اس ادارے کے جو مالکان ہیں خاص طور پر ان سے گزارش کروں گا کہ جناب والا یہ آپ کے ادارے کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔